مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والأول والآخر والظاهر والباطن، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. کسی بندے کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے. نہ اس سے پوچھا گیا تھا کہ تجھے پیدا کرنا ہے میں نے تو کیا پیدا کروں. پہلی بات تو انسان کا اس جنس میں پیدا کرنا، پھر حضور کی امت میں پیدا کرنا. یہ مالک کا احسان ہے، عطا ہے، رحم ہے، فضل ہے، کرم ہے، سب کچھ ہے. اور آج اللہ کا مزید احسان کہ اللہ نے حضور کے صدقے سے ہماری زندگی کے ضابطہ حیات، زندگی کو چلانے کا وہ طریقہ جس میں ہم سلامت رہیں، وہ اللہ پاک نے پسند کیا. نہ صرف پسند کیا بلکہ ہمارے اندر تک اتارنے کے لیے اپنے محبوب کو احسان کرتے ہوئے ہمیں عطا فرما دی. اللہ اکبر. یہ جو بات میں نے بولی ہے یہ قرآن میں یوں آئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور الحمدللہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ آپ کے ہمیں اس کائنات کے اندر آنے کا مہینہ ہے. آپ کی ذات مبارکہ رحمت اور اللہ کا فضل ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور فضلاً کبیرا. یہ دونوں باتیں اللہ نے اپنے کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے بتائیں، اور بتایا کہ جب تمہیں فضل اور رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو. اس لیے یہ ماہ جو ہے، یہ دن جو ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو نعمت کبریٰ ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کا آنا ہی ہمارے دلوں کو راحت بخشنا ضروری ہے. اور ان دنوں کا ذکر کرنا بھی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. وَذْكُرْ فِي أَيَّامِ اللَّهِ، میرے دنوں کا ذکر کیا کرو. چیز تو ساری اللہ کی ہے، سارے دن رب کے بنائے ہوئے ہیں نا. تو پھر اللہ کہتا ہے میرے دنوں کا ذکر کیا کرو. یعنی وہ دن جس میں اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملا ہو، کوئی رحمت ملی ہو، کوئی فضل ملا ہو، کوئی برکت ملی ہو، کوئی اچھائی ملی ہو. وہ دن جو ہے وہ تمہیں جب یاد کرو گے، شکرانے میں آؤ گے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر اللہ. اس لیے جو ہے سب کو مبارک ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوا ہے. الحمدللہ پوری کائنات کی ہر چیز کے اندر میں ایک بہار آتی ہے، ایک باطنی خوشی آتی ہے، ایک برکت آتی ہے، ایک رحمت آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے آج میں نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر. عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بیک وقت
حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور بیک وقت نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. مولانا اللہ اکبر اللہ اکبر. هو الاول، جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ واہ واہ واہ. آخر ہو، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخلوق میں جب کوئی اور مخلوق نہیں تھی تو جو پہلی تخلیق ہوئی وہ اللہ کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق. تو پہلی تخلیق رسول اللہ کی ذات مبارک. اللہ اکبر. ابو شکور سالمی رحمہ اللہ تو لکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کی ذات مبارکہ قدیم ہے. اب قدیم تو اللہ کی ذات ہے، تو عند اللہ جو ہے وہ قدیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ابھی وجود مبارک آپ کا نہیں ہے کائنات میں، اس لیے کہ اس پہ دلیل حدیث مبارکہ ہے کہ رب کہتا ہے میں تو چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کوئی تو مجھے دیکھنے والا ہو. اس چاہت کو جو مجدد پاک لکھتے ہیں وہ پہلا جذبہ جو رب نے اپنے من بلا کیف میں محسوس کیا، اس کو وجود بخشا ہے تو اپنے محبوب کی تخلیق کرتے ہوئے اس کے نور مبارک کو تخلیق کر کے بخشا ہے. تو یہ اس محبت کا، جو اس صفت کا، جو اللہ کی حمد کا، اللہ کی پہچان کا، وہ حقیقت جو اللہ کے عند اللہ کے ہاں تھی قدیم، اس حقیقت کا وجود جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اول کے طور پر ہمارے سامنے ظاہر ہوا. اس لیے اگر اسے تخلیق نہ کرتا تو اللہ کسی کو بھی تخلیق نہ کرتا، کیونکہ کسی کے تخلیق کرنے سے وہ اللہ نہیں بنا، وہ اپنے ہونے سے اللہ ہے. اللہ اکبر. کوئی اس کی عبادت کرے تو اس لیے نہیں وہ اللہ بنا، بلکہ وہ اپنے ہونے سے اللہ بنا. الہ وہ اپنی آپ سے ہے. اس لیے اگر پوری کائنات ہمہ وقت بھی اللہ کی عبادت کرتی رہے، رب کی ربوبیت کے اندر میں قطرے جتنا بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور کوئی بھی اللہ کو نہ عبادت کرنے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، نہ ایمان والا ہو، پھر بھی اللہ کی ربوبیت کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. اس ربوبیت کے اظہار کے لیے اول تخلیق جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. یہ مقصود کائنات، اسی لیے آپ کو کہا جاتا لولاک لما خلقت الافلاک. اگر تجھے نہ تخلیق کرتا تو میں کسی کو بھی نہ بناتا. کیونکہ اس تخلیق کی ایک وجہ ہے کیوں حضور آئے تھے. کیونکہ ابھی یہ دن چلتے رہیں گے اور اس طرح جو ہے یہ باتیں ہوتی رہیں گی. کیوں تخلیق کیا تھا؟ اللہ اکبر. تو اللہ نے وہی حدیث مبارکہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، حدیث قدسی، جس میں رب کہتا ہے میں تو چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کوئی میری پہچان کرے، یعنی میری تعریف، میری حمد کما حق ہو کوئی تو کرے. اللہ کی کوئی بھی کما حق ہو تعریف اور حمد کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ اپنی تعریف خود ہی کر سکتا ہے، کیونکہ تعریف وہ کرتا ہے جس کو اس کے متعلق مکمل پہچان ہو. وہ پورے کا پورا احاطہ جانتا ہو، پوری کی پوری تفصیل جانتا ہو، پورے کے پورے ظاہر کو جانتا ہو، پورے باطن کو جانتا ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جانتا ہو تو پھر ہی اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے. رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں، یعنی اللہ خود ہی اپنی تعریف کو متعین کرتا ہے. اللہ کے بعد اس کی تعریف کو اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ اللہ پاک نے جس ذات مبارکہ کو تخلیق کیا، اس کو ظاہراً کیا، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھا جس کا کام ایک ہی تھا کہ اپنے خالق کو دیکھ رہی ہے. وہی مخلوق جو ایک ہی ہے اور ایک ہی وحدہ لا شریک خالق ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، اور وہ رطب اللسان ہے اس کی تعریف میں. اس لیے آپ کا اس وقت نام احمد بنایا گیا، تعریف کرنے والا.
اللہ اکبر. میلاد کی بات کرتے ہیں تو یہ پہلا میلاد تھا جو آپ کی اس جوہد کا تھا، آپ کی اس ذات کا تھا. اللہ، وہ خالق اور مخلوق کے مابین، اس میں مخلوق خالق کی تعریف فرما رہی ہے اور رب اس تعریف کے ساتھ خوش ہے اور اپنے محبوب کو جو ہے وہ اس رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسی کو کہتا ہے تو ہے رحمت سب کے لیے، تو ہے میرا فضل سب کے لیے ہے. تجھے میں نے ایسی تخلیق کی ہے. پھر اللہ اور تخلیق، نور کی تخلیق کرتا ہے فرشتوں کو. وہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری مخلوق جب اس نور کو دیکھتی ہیں تو اس نور کو دیکھتے ہوئے یہ نور کیا کر رہا ہے وہ بھی وہی کرنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ اس نور کی تخلیق تو اس پہچان کے ساتھ تھی کہ یہ خالق ہے. وہ اس خالق کے مطابق وہ اللہ کے سامنے تاریخ میں تھے، اسی عبادت میں تھے جو جس طرح اللہ نے ان کو سکھائی تھی. تو نوری فرشتے پیدا ہونے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں، مخلوق کے اندر ان کو اپنے آپ کے اندر میں یہ نور نظر آتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو وہ بھی وہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب وہ کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ جس طرح کر رہا ہے ویسے کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا اس کو تو میں نے ایک ایسی مخلوق بنانا ہے جو عزت والی ہے، شرف والی ہے، اور اس لیے جب میں نے وہ بنانا ہے تو وہ ایسی ہو جس میں یہ ایسے ہو جیسے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اللہ اکبر. تو اللہ نے تمام مخلوقات بنانی شروع کر دیں. کائنات میں اتنی مخلوقات بنائی اللہ نے، ان مخلوقات کے لیے رہن سہن کے لیے کائنات بنائی، اتنی نعمتیں بنائی اللہ نے، اور کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. گن کے تو دکھا دیں. آج تک نئی سے نئی چیز دریافت ہوتی ہے تو بنانے والا تو میرا خالق ہے نا. اللہ 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 اللہ. پھر جو اشرف مخلوق بنانی تھی انسان، اللہ نے امر کیا امر ربی کے ساتھ ان کی سب کی قیامت تک آنے والوں کی روحیں بنا کے رکھ. اس لیے روح جو ہے وہ اس طرح عالم خلق کی مٹیریل کی چیز نہیں ہے، وہ امر کی چیز ہے. اور قرآن نے بتایا وَيَسْأَلُونَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. وہ جب روحیں بن گئی تھیں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، جب ہماری روحیں بن گئی تھیں تو پہلی روح ان کے اندر پھر اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ اکبر. اللہ نے سب روحوں کو خطاب کیا الست بربکم، تمہیں بنانے والا کون ہے؟ اب روح کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا، لیکن وہ روح جو اس نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کی روح بنی تھی، اس کو تو پتا تھا کون ہے بنانے والا. اس نے ایک دم کہا بلا تو ہے. تو سب روحوں نے پیچھے، جس میں انبیاء کی روحیں بھی تھیں، ساری روحیں تھیں، انہوں نے اس کے پیچھے کہا بلا تو ہے. اللہ اکبر. اللہ نے وہاں مجلس بنائی ان روحوں کے سامنے، وہاں ان سے میثاق لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ان میں سے چن کے مخصوص روحیں جو نبیوں کی تھیں ان سے میثاق لیا کہ تم روحیں وہ ہو جن کے اندر میں نے داخل کیا ہوا ہے، انکلکیٹ کیا ہوا ہے اپنی پہچان کا مادہ، وہ نور، وہ روشنی، وہ دین، میری پہچان. اللہ نے ان روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے کہ انہیں اللہ نے کہا کہ جب تمہیں میں بھیجوں گا اپنے اپنے وقت میں تو تم نے میرے بارے میں لوگوں کو، میری مخلوق کو، اپنی اپنی امتوں کو تم نے یہ بات بتانی ہے. ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو سامنے کہا یہ میرا محبوب جو ہے، جب تم اسے پاؤ تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ. اس کے سامنے آ کر اس کی نوکری کرنا، اس کی بات سننا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی ساری چیزیں اس طرح کا. اللہ اکبر. وہ جو عالم ارواح کے اندر یہ نشست و برخاست ہوئی تھی، جس میں تعریف ہوئی تھی، جس میں باتیں ہوئی تھیں، جس میں تعارف کیا گیا تھا، ساری چیزیں بتائی گئی تھیں، وہ میلاد تھا جو عالم ارواح میں ہو رہا تھا.
اللہ اکبر. اسی کا عوض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے کہیں بھی. ابھی تو انسان ابھی نہیں بنے تھے، لیکن اللہ نے انسان کے لیے، اللہ کے من میں کتنی محبت تھی، کتنی تخلیق اپنی مخلوق کے لیے. کس لیے؟ کیوں کہ وہ جس کو انسان اصل بنانا تھا، مقصود تھا، وہ محبوب ہے. تو اس کے صدقے سے سارے، تو اللہ تبارک و تعالی اس محبت کے اظہار کے لیے یہ بات فرما رہا ہے کہ بندے جب تو میرا ذکر کرتا ہے، اکیلے کرتا ہے، تو میں بھی اپنے من بلا کیف میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اللہ کو حاجت نہیں ہے، بندہ تو اس لیے ذکر کرتا ہے، وہ اس کا مالک ہے. رب بندے کو ان لیو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے اس کا احسان نہیں اٹھاتا. وہ اس بندے کو رحمت و شفقت سے دیکھتا ہے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ. اس کی رحمت آتی، شفقت آتی ہے، کرم آتا ہے، فضل آتا ہے اس کی طرف. وہ اگر مجمع میں کرتا ہے تو رب کہتا ہے میں فرشتوں کے سامنے تیرا میں ذکر کرتا ہوں. یہ اس کے صدقے سے ہے جو اس وقت عالم ارواح میں اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اور ان ارواح کے سامنے اپنے محبوب کے ذکر اور ان کے ساتھ ساری بات کی تھی. اس لیے مجدد پاک لکھتے ہیں کہ بندے کے اندر بلا تکلف اپنے مالک کے لیے اس روح کے اقرار کی وجہ سے ایک دائمی تعلق ضرور ہے. اور وہ دائمی تعلق جس طرح الہ سے ہے، اس طرح الہ کا بتانے والے کے ساتھ بھی ایک دائمی محبت کا تعلق آٹومیٹک اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تعلق ہے پیارا لگنے کا، اس لیے حکم دیا گیا پیار کرنے کا. یہ اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں، کیوں پیدا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ اللہ کی پہچان اس کی مخلوق تک پہنچے. اور یہ پہچان پہنچانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں آپ کے فرائض بھی گنوائے. یتلو علیہم آیاتک، میری باتیں سنائے گا تمہیں. وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اپنی باتیں بھی تمہیں سنائے گا جس میں اس کی ساری تشریح ہوگی، شرح ہوگی. اللہ اکبر. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے اندر داخل کر دے گا تمہاری اپنی مرضی، تمہارے اندر کی رکاوٹیں دور کر کے، اندر کی رکاوٹیں اندھیرا دور کر کے اس کے اندر روشنی ڈال کے تمہیں پاک اور صاف کر دے گا. انہی کے اوپر عمل کرنے والا بنا کے رکھ دے گا. صرف عمل ہی نہیں کرنے والا بنا دے گا، اخلاص کے ساتھ اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرنے والا، للہ رب العالمین، اس کے لیے بنا کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا فرائض منصبی بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے بنا کے رکھ دی. اب یہ بڑا آسان ہے کہ آج دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گا رہے ہیں. یہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے، اس لیے کہ وہ ہم نہیں گا رہے، وہ ہمارے اندر وہ جذبہ اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے. کائنات کی ہر چیز کے اندر میں بنا ہوا ہے وہ جذبہ. اس لیے آپ کا نام جب انسانوں کی شکل میں بنایا گیا تو محمد رکھا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور اللہ نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب تیری خاطر میں تیرے ذکر کو اس طرح. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کے بلند کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ رب کہے کرو نہیں، رب نظام بنا دیتا ہے ایسے کہ ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت پوری کائنات کے اندر اگر آپ ٹائم اور سپیس کو دیکھیں، یعنی مختلف جگہوں کو، مختلف اوقات کو، اور 5 وقتہ نماز کو مختلف جگہوں پہ، کیا ہے؟ کوئی سیکنڈ کائنات کا خالی نہیں جس میں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی نماز کی اذان پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں ہو نہ رہی ہو. کتنا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں اللہ اکبر کہا جا رہا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے. لیکن اب یہ بندے اگر زور لگا کے کچھ کرنا چاہیں تو
نہیں کر سکتے نا. یہ اللہ کا نظام ہے جو آٹومیٹک ہو رہا ہے. لیکن اس لیے میلاد میں ہمارا ذکر کر لینا، نعرے مار لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم ایسے نعرے تو نہیں مار سکتے کہ پوری کائنات میں ہر وقت میں محمد رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہو. کر سکتے ہیں انسان؟ ٹھیک ہے نا. وہ تو رب نے کر کے دکھا دیا کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی ذات کو کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ ہمارے اندر سے اندھیرا دور کر دے اور شرک کے قریب ہمارا رب جو ہے، جس کا ظاہر اتنا ہے کہ جس کو بھی دیکھے اس کو پیدا کرنے والا رب ہے، اپنے آپ کو دیکھے تو پیدا کرنے والا رب ہے. اس کے اندر کتنی کچھ چیزیں ہیں، وہ باطن اتنا گہرا کہ اس کی رسائی تک نہیں ہو سکتی، وہ بھی ظاہر اور باطن وہ ہے. لیکن وہ بھولا ہوتا ہے اسے جاننے کے باوجود کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کا من چاہتا ہے کوئی بات کرنے کو تو وہی بھولا ہوتا ہے کہ سن وہ رہا ہے. اس کو تو اپنے جیسا بندہ یاد آتا ہے، یہ میری بات سن لے، میری بات مان لے، مجھے ایسے ہو جائے. اور جب اس کو کہتا ہے میری بات مان، میری بات مان، تو کس طرح کہتا ہے ذرا سوچو. چوری کر کے آیا ہے، آ کے کہتا ہے یا اللہ بچا لیں. ظالم، اس نے تو کہا تھا چوری نہ کریں. غلط کام اس نے کیا کہ میں مر گیا مجھے بچا لیں، اور اس نے تو کہا تھا نہیں نہ کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اندر کا اندھیرا جو ہے یہ دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا. سارے کہتے ہیں جب حضور آئے اندھیرا چھایا تھا، دنیا تباہی کے کنارے پہ تھی. کیوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کیا ٹینٹوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے؟ کیا کپڑے نہیں پہنتے تھے؟ کیا ان کو کھانے پینے کا پتہ نہیں تھا؟ ایک دوسرے کی پہچان نہیں تھی؟ خاندان نہیں تھے ایک دوسرے کی طرح؟ تہذیب و تمدن کی کوئی چیز نہیں تھی؟ یہ ڈنگروں ڈوروں کی طرح رہتے تھے؟ سوچو. نہیں، وہ 3,500 سال پہلے سے تہذیب و تمدن ان کے اندر آ چکا تھا. ان کو اپنا آپ ڈھانپنا، شادی بیاہ، رشتہ داریاں، یہ ساری چیزیں، یہ ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. ٹھیک ہے، تو اندھیرا کون سا تھا؟ وہ اندھیرا یہی تھا جو آج بھی ہے، کہ رشتے تو موجود تھے لیکن ان کی پہچان اندھیرے تھے میں. یہ اندھیرا تھا کہ وہ پہچان نہیں تھی. وہ اپنی ماں کو نیلام کرتے تھے، یہ پہچان نہیں تھی کہ اس کے اندر سے میں نکلا ہوں، یہ میرے لیے قابل احترام ہے. حضور نے یہ اندھیرا دور کیا کہ اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. باپ بڑا دشمن لگتا تھا، مرے تو میں اپنی مرضی میں آزاد ہو جاؤں. حضور نے یہ اندھیرا دور کیا، یہ جنت کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. یہ وہ روشنی تھی جو حضور نے اندر داخل کی. ایک دوسرے کے لیے اس طرح تھا جیسے یہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں. بتایا یہ تیرے ساتھ والا ہے، تیری طرح کا ہے، اور جو تو خود اپنے لیے پسند کر رہا ہے اس کے لیے بھی پسند کر. یہ اندھیرا دور کیا. اپنا اندھیرا جو سب سے شارک کے قریب ہے اور سمیع اور بصیر ہے، تجھے اور مجھے جانتا ہے، ہر چیز تیری میری پہچانتا ہے، تیرا مالک. یہ اندھیرا دور کیا کہ تجھے محسوس ہو گیا کاننا کا تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھنے والا ہے. اور وہ اندھیرا دور کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے وجود مسعود کے آتے ہی پوری کائنات کے اندر میں یہ بھلائی والی چیز جو تھی یہ آٹومیٹک دور کر کے رکھ دی. زمین، اس کو صرف آپ نے جب ٹچ کیا ہے، مس کیا ہے، مٹی لگ جائے تو ایسے ایسے جڑتے ہیں. اللہ نے کہا ساری زمین پاک ہے تیرے لیے، تو چاہے تو اس پہ سجدہ کر، میرے سامنے جھک جا. مسجد کا درجہ دے دیا. واہ واہ واہ. ورنہ پہلے مخصوص جگہ پہ جا کے عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی تھی. بیکا انسان ہر جگہ پہ گھوم پھر، میری زمین تیرے لیے بنی ہے، لیکن وقت آئے تو جگہ صاف ہو تو تیرا کام ہے ادھر میری نماز پڑھے. نہ صرف یہ کر دیا بلکہ جس مٹی سے تو اور میں نفرت کرتے ہیں، تکبر اپنے کے ساتھ، اندر کے اندھیرے کے ساتھ،
کہا تجھے پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے تو میرے محبوب نے اس کو ٹچ کیا ہے، تو اس کے اوپر مٹی پہ ہاتھ مل کے تو اپنا تیمم کر لے۔ اس کو نہ صرف پاک بنایا، پاک کرنے والا بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اندھیرا یہ دور کیا تیرے میرے لیے کہ تیرے میرے سب سے زیادہ جاننے والا، تو جس سے بچ نہیں سکتا، تیرے اندر باطن کے اندر چھپے ہوئے خیال کو بھی وہ باطن جانتا ہے، وہ مالک کائنات جانتا ہے۔ یہ اندھیرا دور کیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ کے آنے کے ساتھ یہی نہیں، ہوا اور فضا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ بکھیرے، خوب اس طرح کی چیزیں دیں۔ یہ جتنے باقی چرند پرند ہیں ان کے اندر آپ کے اوپر جو درود پڑھنے اور اس طرح اللہ کا ذکر کرنے کے اندر کی چیزیں اتنی آ گئیں کہ پوری کائنات کے اندر انوار تجلیات کا ورود اور بارش زیادہ ہو گئی۔ وہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، جس کی کرتے ہیں اسے تو سمجھ آتی ہے نا۔ اور اس کی دلیلیں کئی دی کہ ایک نبی سلمان علیہ السلام ان کی بولی سمجھتے تھے، اسی طرح کئی اور لوگوں کی باتیں اس طرح قصص الانبیاء میں آیا کہ فلاں کے وقت فلاں چیزوں کو سمجھتے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کا ذکر کرنے والے بنتے گئے یہ کے صدقے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ کے آنے سے وہ بت کدے میں کتنا عرصے سے آگ تھی ایک دم سے بجھ گئی، وہ کنگرے گر گئے، عجیب و غریب کام ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے جس زمین کے پاؤں رکھا اللہ نے اس کی قسمیں کھا کھا کر ہمیں بتایا، اس کو حرمت اللہ نے عطا کر کے رکھ دی۔ ایک ایک نماز اس کے اندر، حرم کے اندر لاکھ لاکھ تک نماز۔ ہجرت کر کے حضور وہاں گئے تو اس جگہ کی زمین کو بھی اللہ نے اور طرح کا کر دیا، زرخیز کر دیا، فضا اور ہوا کو بھی صاف کر دیا، بیماریاں دور کر کے پاک کر کے رکھ دیا۔ جن کنووں کے اندر آپ کا پانی تھوک لعاب مبارک گرا، ان کی کڑواہٹ دور ہو کے میٹھا ہو گیا۔ آپ کی جسم اطہر مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پاک اور رحمت والا، فضل والا کیا کہ آپ کے ایک ایک انگ کی بات اگر کریں تو وہ انسان کی عقل میں نہیں آتا، اس کے اندر سے جو اصاف دنیا کے اندر میں پیدا ہوئے اور جو سامنے واضح ہوئے اور جو عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کی پوری ذات مبارکہ ہی معجزہ بن کے آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نبی، ٹائم میں تھوڑا آپ کے مثلا بال دیکھیں، بالوں کو کرتے ہیں جناب، ان کے اوپر جراثیموں کا ہوتا ہے، اس کی ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں۔ آپریشن کے وقت میں ان کو ڈھانپ ڈھونپ کے رکھتے ہیں اچھی طرح دھونے کے بعد بھی۔ واہ واہ واہ، اللہ کے محبوب کا منہ مبارک پانی میں ڈوبا ہو، اماں سلمہ کے پاس موجود ہو، لائنیں لگی ہوئی ہوں کہ ایک قطرہ مل جائے ہمیں۔ اللہ ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ خالد بن ولید جو جنگی جرنیل، جس طرح آج بھی بڑی سے بڑی مملکتوں کے اندر میں جب یہ وار کورسز ہوتے ہیں تو خالد ٹیکنیک جو ہے وہ انگریز بھی فالو کرتے ہیں۔ ہاؤ ہی واز، اللہ اکبر۔ اس کی ٹوپی کے اندر منہ مبارک سلا ہوا تھا، گر گئی۔ کدھر گئے اصول اور ضوابط؟ کدھر گئے؟ اس نے کہا میری جان ادھر گر گئی ہے، سب اصول و ضوابط چھوڑ کے اس کے پیچھے لپ کے۔ یہ تھی وہ چیزیں جن کے لیے وہ مرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چشم کی بات کریں تو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں ایک وقت آئے گا، مرنے والے کو پتہ نہیں چلے گا مجھے کیوں مارا ہے اور کس لیے مارا ہے، اور مارنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا میں نے اس کو کیوں مارا ہے۔ اب عقل والا کوئی بھی بندہ سوچے، عقل میں نہیں آتا ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ آنکھ کا معجزہ ایک چھوٹا سا معجزہ ہے۔ آج ایک دم سے ادھر بندہ چل گیا ہے، وہ جو چلا ہے اس کو پتہ ہے میں نے کیوں چلا ہوں اور کن کو مارنے کے لیے چلا ہوں۔ ادھر تو کچھ چلتے پھرتے اور لوگ مر گئے، اور وہ جو مر گئے ان کو پتہ تھا ہمیں کیوں مار کے دی ہے، تو حضور نے تو اس وقت دیکھ کے بتا دیا تھا۔ ایک اور مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جلال میں آ کر ممبر پہ بیٹھ گئے، آپ نے سنایا میں تمہیں سنا نہ دوں تمہارے نام، تمہارے قبیلے، تمہارے والدین
کون کب پیدا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ وہ، اور سنانا شروع کیا ایک نماز، پھر دوسری اٹھے دوسری نماز، پھر دوبارہ بیٹھ گئے، پھر تیسری نماز، اس طرح آپ نے جو ہے وہ اتنی دیر تک سناتے رہے لوگوں کو. اللہ اکبر، کیا چشم، ٹھیک نا، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو آپ کے کان مبارک تو فرشتوں کے نزول کی بات آپ کو نظر آئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کی باتیں اس طرح نظر آئیں، نماز پڑھتے ہوئے جنت کے پھل دیکھ کر پہلے ہاتھ بڑھائیں پھر واپس کر لیں. اللہ اکبر، کہیں کہ میری دنیا میں امتی کہیں اسی بات کے اوپر جنت کے پھل کوئی نہ لے کے مر جائیں، یا اس طرح کی. یہ کتنی باتیں آپ کی معجزے والی ہیں، وہ ان کو اگر بیان کرے تو زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو آئے کس لیے تھے؟ بندوں کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے اور بندے کی بھلائی کے لیے دین لے کر آئے. الدین النصیحہ او کما قال، آپ نے فرمایا اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اب میرے بھائی بتا، تیرے میرے لیے وہ دین موجود ہے، اللہ کے احکامات قرآن کی شکل میں، رسول اللہ کے احکامات حدیث کی شکل میں، اور اللہ ان کے درجات بلند عطا فرمائے، علم والے صاحب دانش لوگ جن پہ اللہ کا فضل اور کرم ہوا، جنہوں نے ان چیزوں کو حاصل کیا، انہوں نے ان مسائل کو دیکھ کر تیرے میرے لیے ہر چیز کا نظام ہمارے لیے بتا دیا کہ اس کو ایسے کرنے کا طریقہ ہے. اور ان سب سے بڑھ کر رب نے خود ہی ایک لفظ کے ساتھ پورے دن کو حضور کی ذات میں سمو کے رکھ دیا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ 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 اللہ. اب خود ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو اس میں بھلا اللہ نے کتنا دیا کہ مجھے پیارا لگے گا. وہ کس طرح پیارا لگے گا؟ جو تم میرے محبوب کے ڈیزائن میں زندگی گزار رہا ہوگا، کیونکہ وہ بھی انسان بن کے آئے تھے، انسانوں کی شکل میں زندگی گزاری تھی. اب انسانوں کے لیے کھانا پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، کپڑے بدلنا بھی ہے، نہانا دھونا بھی ہے، بات کرنا بھی ہے، تعلق بھی استوار کرنے، ایک دوسرے سے معاملات بھی ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اب اس میں ہر فعل کو آپ دیکھ لیں، کھانے پینے، کپڑے بدلنے، ایک دوسرے کے پاس ملنے، سلام دعا کرنے، جانے آنے، سفر کرنے، رشتہ داریاں نبھانے اور معاملات کرنے، تجارت کرنے، ہر طرح کے معاملے کو اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ نے اپنے محبوب کی پاک زبان سے ڈو اور ڈونٹ، اوامر اور نواہی، اس شکل میں ہمارے لیے پورے کا پورا دین دے دیا اور بتا دیا یہ تمہارے لیے ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری بھلائی ہے، تمہاری. آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو میری تو بھلائی وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. اگر میری بھلائی اللہ کے ہاں ہوتی جو اللہ چاہ رہا ہے، جو اس کا محبوب چاہ رہا ہے، تو ہم سارے اس رنگ میں نہ رنگے ہوتے جس کو رب نے کہا صبغۃ اللہ. اللہ اکبر. تو اگر تو حضور میرے اور آپ کے لیے آگے ہیں، اس وقت جو سامنے قوم تھی جن کے لیے نبی آگے تھے، وہاں بھی دو ہی طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو کہتے تھے ہاں یار کیا بات ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، لیکن خود اس صدق پہ نہیں آتے تھے، اور وہ جو اللہ نے امانت ان کے لیے بھیجی تھی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے. وہ امانت قرآن تھا جو رب نے کہا میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا تو کانپ گئے، بندہ ظلمن جہولا، اس نے کہا میں لیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ جو سامنے لوگ تھے، ایک تو وہ لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے صادق اور امین ہے، اعتراض حضور پہ، سچائی پہ کسی کو نہیں تھا. آج ہمیں بھی قرآن کی سچائی پہ جو حضور نے فرمایا وہ اعتراض نہیں ہے. حضور کی ہر چیز ہاں بالکل ایسے سنت اس طرح اللہ کو پیاری لگتی، اس پہ بھی اعتراض نہیں، لیکن وہ عمل میں نہیں آتے تھے. ان کو مانتے تھے لیکن تسلیم نہیں کرتے تھے. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تسلیم کیا تھا لیکن تسلیم کرنے کے باوجود اندر سے دل نہیں لگے تھے.
تو اللہ نے ان کے لیے بھی کہا وقالت الاعراب آمنا، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا کل لم تؤمنوا، پیارے محبوب ان کو کہہ تو ایمان نہیں لایا، ولیکن قولوا اسلمنا، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس لیے تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس وقت ایمان آئے گا جب تیرے دل کا اندر کا حصہ بن جائے گا، وہ ان کا حصہ بنا جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد آپ کی صحبت مبارکہ میں رہے، ان پہ حضور کا رنگ چڑھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ چلتے پھرتے میلاد تھے، ان کو اس طرح ضرورت نہیں تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے وہ حضور کا کیا طریقہ تھا، ان کو تو دیکھ کر حضور یاد آتے تھے، میلاد نظر آتا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس وقت ان کو دیکھ کر میلاد سامنے نہ ہو بندے کے۔ اللہ نے رضی اللہ کی سند دے دی ان کے لیے 14-15 مرتبہ قرآن پاک میں۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا میلاد ہے جو چل رہا ہے، اور یہ میلاد چلنے کے لیے نبی آتے تھے، آپ نے کہا نبی نہیں آنا، میں آخر ہوں، ٹھیک ہے نا، اب میرے خلفاء ہوں گے، اور خلفاء وہی خلیفہ ہے جس کے پاس بیٹھنے کے ساتھ نسبت میں آنے کے بعد تیرے دل کے اندر داخل ہو جائے اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر میں بلا تکلف داخل ہو جائے۔ یہ ہے وہ میلاد جو تیرے میرے اندر داخل ہونے کے لیے ہے، یہ قیامت تک یہ منایا ہی جاتا رہے گا۔ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہوگی حضور نے پڑھی تھی، جہاں قرآن پڑھا جا رہا حضور نے ایسے، جہاں حدیث کی بات ہوگی ایسے تھا، جہاں سنت مطہرہ کی بات ہوگی ایسے، جہاں کوئی اشعار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں، اخلاق ہو، کچھ بھی ہو، وہ حضور کی بات، اور وہی بات جو ہے وہ اخلاق کے اندر میں، وہ ایمان کے اندر میں، وہ ساری چیزوں میں میلاد یہیں نہیں ختم ہونا بیٹے، مرنے کے بعد قبر میں بھی شروع ہو جانا ہے۔ تیرا اللہ کون؟ وہ جب اللہ ہے ہی اور نہیں تو سوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو نے میں نے نت نئے بنائے ہوئے ہیں نا، پھر کہے گا تیرا دین کون؟ دین ان دین عند، ایک ہی دین ہے، تو نے اور میں نے بنائے ہیں، رسول تو 1,24,000 کم و بیش بنائے ہیں، تو دکھا کے محبوب کو پوچھا تجھے مجھے جائے گا۔ اللہ، یہ رب نے پہلے کہہ دیا تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو ہی ہے سارے واسطے۔ آہا، جس کا تو دل محبت کر رہا ہوگا، وہ نہیں جس کو پیارا لگ رہا ہوگا۔ پیارا لگنا اور ہے، پیار کرنا اور ہے پتر۔ جب پیار کرتا ہے تو ایک ہی بات اندر ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جائے کتے، ہے نا؟ پیارے تو بہت لگتے ہیں، لیکن جس سے پیار کر رہا ہوتا ہے نا، یہ ناراض نہ ہو جائے بس، ٹھیک ہے نا؟ جو سمجھے اپنے دل کو دیکھے کہ میں پیار کرتا ہوں نبی سے، تو وہ اس دل میں دیکھے نبی ناراض تو نہیں ہو رہا، اس نے ڈونٹس کہا ہے، منع کیا ہے، میں اس سے منع ہوا ہوں۔ ایک ہی حدیث سناتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس کو رغبت نہیں میری سنت سے، میرا ہی نہیں ہے۔ ہن جڑا منہ چھلدا ہے تو چھوٹا چھوٹا کردا ہے، داڑھی نو بگاڑدا ہے، یہ حضور دا دل آبازار نہیں کردا، بڑے تو بڑا فنے کھان دسے نا، کبوتر دی طرح اکھاں بند کر کے بیٹھے، کیوں؟ اندر بات نہیں اتری۔ جو نماز نہیں پڑھتا کیا حضور کا دل خفا نہیں کرتا؟ جو جھوٹ بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو برائی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو وہ نعرے مارے والضحیٰ دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں، پیارا تو تجھے لگ رہا ہے، پیار اگر کر رہا ہو تو پھر بات بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ پیار کرنے کے لیے تیرے اندر وہی روشنی کی ضرورت ہے جس اندھیرے کو حضور دور کرنے آئے تھے، اور وہی حضور آج بھی کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے غلاموں کے ذریعے کرتے ہیں۔ دنیا میں سورس سے چیزیں ہوتی ہیں، فرنچائز فلانے کے پاس، جب حضور سے کسی کے سینوں میں پہنچ جائے تو ان سے فرنچائز آگے ملتی ہے، پھر بات بنتی، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتا، وہ للہ رب العالمین کے لیے۔ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، کوئی غرض پوشیدہ ہو کی نمازیں، رزلٹ آنے والا ہے، طالب علم نظر آئیں گے، ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ دین ہے تو دین بھی ہمارے لیے دنیا کا ذریعہ ہوگا۔ دین کی شکل و صورت اختیار کر کے ہم کسی مجمع میں بیٹھیں گے کہ لوگ ہمارے لیے اس طرح بات ہوگی، میری دنیا صحیح ہو جائے گی، ہیں؟ تجھے بیچنے کے لیے دین ہی رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دین والوں کے لیے بھی یہ تعزیہ ہے، اور ہر چیز کے لیے تعزیہ، اگر اس کی رضا اور کے لیے ہو للہ رب العالمین تو وہ میلاد ہے۔ تو بیٹے اس دن جب آپ کو دکھایا جائے گا
تو جس کا دل پیار کر رہا ہوگا وہ تو تڑپ جائے گا، ہوئے میرا محبوب آ گیا، اللہ کا پیارا آ گیا، وہ کہے گا یہ ہے محمد رسول اللہ، اس کی میں شریعت کے اوپر عمل کرتا تھا۔ حضور بھی دیکھ کر مسکرائیں گے، داؤ لگ جائے گا نا، یہ میلاد قبر کے اندر ہے۔ پھر حشر کے اندر میلاد یہ ہوگا جب سوا نیزے پہ بات ہوگی، انبیاء بھی خاموش ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے جائیں گے آدم علیہ السلام، وہ کہیں گے نفس اذهبوا الی غیری، کوئی اور لبو، میں نہیں ہوں۔ پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور اس وقت ایک دم واہ واہ محمد احمد محمد محمود کہہ کے شان نو رب نے ودایا۔ اس دن مقام محمود آپ کو ملے گا، اس جھنڈے کے نیچے آپ حمد کرتے ہوئے رب کے سامنے جھکیں گے۔ وہ حمد جو آج تک کسی نے نہ سنی نہ دیکھی، وہ حمد جو رب نے اس وقت آپ کے لیے محمود کے لیے سکھائی ہوگی۔ اللہ کی رحمت آئے گی اس حمد کو دیکھتے ہوئے، رب کہے گا، حضور کہیں گے یا اللہ، رب کہے گا، پھر کہیں گے یا اللہ، رب کہے گا۔ اس دن اس آیت کی تفسیر سامنے آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت جب آئی تھی نا، جن کو سمجھ تھی نا، تو وہ تو تڑپ گئے۔ اس نے کہا سب چاہیں تیری رضا، تو چاہے رضائے محمد ہیں۔ وہ خوش کا بولا، اللہ کو کیا حاجت ہے کسی کی رضا کرنے؟ بالکل نہیں حاجت، وہ نہیں حاجت اللہ کو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو سمجھیا جو نہیں نا۔ اب اس پہ غور کرنا، مقام محمود پہ بیٹھ کے حضور سجدے میں گئے ہوئے ہیں، حضور جھکے ہوئے ہیں، حضور تعریف کر رہے ہیں رب کی۔ رب رحمت میں آ کر خوش ہو کر کہتا لے، پھر اور لے، پھر اور لے۔ حضور کہتے ہیں اللہ، رب کہتے ہیں انچ راضی ہیں، یہ رب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتر اس میلاد نو لینا ہے نا، تو اج میلاد لے، آج حضور کی اس نور کو اپنا، آج اپنے آپ کو محمدی کریکٹر میں ڈال، ان ڈوز اور ڈانٹس کو اختیار کر، ان اوامر اور نواہی پہ عمل پیرا ہو۔ اسی میں تیری میری بلائی ہے، اور یہی سب سے بڑا میلاد ہے۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔